السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھیچی اپنے چینل طب کی دنیا مفرد اعضاء کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تیحال کیا ہے اور اس کے افعال کیا ہیں۔ دوستو، تیحال ہمارے جسم کا سب سے بڑا غدد ہے، گلینڈ ہے، اور اس کے ذمے جو افعال ہیں جو کہ طبی کتب میں درج ہیں، ان میں خون سازی اور خون کا ذخیرہ کرنا اور خون کو صاف کرنا، آئرن کو محفوظ کرنا، صفراوی رنگ تیار کرنا وغیرہ جو ہیں وہ اس کے افعال میں شامل ہیں۔ تیحال زندگی کے لیے لازمی نہیں ہے، کیونکہ جب اسے کسی وجہ سے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے تو اس کا کام وہ اعضاء جن میں اس کے مزاج کے دوسرے غدد شامل ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں، لیکن تیحال نکال دینے سے جسم میں امراض کے خلاف قوت مدافعت کی استعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ بعض بیماریوں مثلا ملیریا، خون کی کمی اور سرطان خون وغیرہ میں تیحال بڑھ جاتی ہے۔ خون کی کمی کی بعض صورتوں میں تیحال چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو، اب ہم تیحال کی ماہیت جو ہے وہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء 3 حیاتی اور 1 بنیادی عضو رئیس کو تسلیم کرتا ہے، یعنی قانون مفرد اعضاء یہ کہتا ہے کہ 3 حیاتی عضو رئیس ہیں ہمارے جسم میں اور 1 بنیادی عضو ہے۔ بنیادی عضو سے ہڈیاں وغیرہ بنتی ہیں، جبکہ حیاتی اعضاء سے انسانی مشینری چلتی ہے۔ حیاتی اعضاء میں دل، دماغ اور جگر جو ہے وہ شامل ہیں۔ اب ہم ترتیب کے ساتھ ان سب کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ تیحال کا یہ کنسیپٹ کلیئر کریں گے، جس میں بہت سارے ساتھی جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ دوستو، کسی بھی عضو رئیس کو اپنے کارکردگی کو جاری رکھنے کے لیے قدرت نے اسے 2 خادم اعضاء دیے ہیں جو عضو رئیس کی مدد کرتے ہیں۔ 3 حیاتی اعضاء رئیسہ کی نسبت سے ہم دماغ سے شروع کرتے ہیں کہ دماغ کو 2 خادم اعضاء دیے گئے ہیں، ایک کا نام خبر رساں اعصاب ہے اور دوسرے کا نام حکم رساں اعصاب ہے۔ خبر رساں اعصاب کا کام جسم سے ہر قسم کی معلومات اکٹھی کرنا ہے، اور حکم رساں اعصاب کا کام دماغ کے احکامات کو دل کے ارادی عضلات تک پہنچانا ہے تاکہ ان احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ خبر رساں اعصاب کے افعال جو ہیں وہ حکم رساں اعصاب سے یکسر مختلف ہیں، یعنی جو فعل خبر رساں اعصاب کا ہے، حکم رساں اعصاب کا فعل اس سے یکسر الگ ہے۔ لیکن جب ہم بحیثیت مجموعی صرف دماغ کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دماغ احساسات کا مراکز ہے، لیکن جب ہم اس کی تشریح کریں گے، علیحدہ علیحدہ دماغ کے فعل کا جائزہ لیں گے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ حکم رساں اعصاب کا فعل الگ ہے اور خبر رساں اعصاب کا فعل الگ ہے۔ اسی طرح دوسرا حیاتی عضو جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں قلب کو۔ قلب کو بھی اپنے افعال کی ادائیگی کے لیے 2 خادم اعضاء دیے گئے ہیں، ایک کا نام ارادی عضلات ہے اور دوسرے کا نام غیر ارادی عضلات ہے۔ ارادی عضلات جو ہے وہ ہمارے ارادے کے تابع ہیں، یعنی ہم کوئی کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، کوئی حرکت اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، جبکہ غیر ارادی عضلات کا فعل جو ہے وہ ارادی عضلات سے یکسر الگ ہے۔
غیر ارادی عضلات پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ غیر ارادی حرکات کی مثال میں دل کی حرکات، پھیپھڑوں کی حرکات، معدے کی حرکات وغیرہ شامل ہیں۔ نہ ہم معدے کی حرکات کو روک سکتے ہیں، نہ پھیپھڑوں کی حرکات کو روک سکتے ہیں، اور نہ قلب کی حرکات کو روک سکتے ہیں، اور نہ اپنی مرضی سے ان کی حرکات کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو غیر ارادی عضلات پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات جو ہیں ان کا فعل الگ الگ ہے۔ اب جب ہم بحیثیت مجموعی قلب کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ قلب جو ہے وہ حرکات کا مراکز ہے، مرکز ہے، منبع ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جگر کی طرف۔ جگر بھی ایک حیاتی عضو رئیس ہے اور اس کے بھی دو خادم اعضاء ہیں، جن میں ایک کا نام غدود جاذبہ ہے اور دوسرے کا نام غدود ناقلہ ہے۔ جو کام غدود جاذبہ کا ہے، غدود ناقلہ کا کام اس سے یکسر الگ ہے۔ بحیثیت مجموعی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جگر پورے جسم کے ہر سیل کو، ہر خلیے کو ان کی متعلقہ خوراک دینے کا پابند ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم جگر کا انالیسز کریں گے تو پھر غدود جاذبہ کے افعال الگ ہیں اور غدود ناقلہ کے افعال الگ ہیں۔ غدود جاذبہ جو ہیں، جیسا کہ تیحال غدود جاذبہ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ غدود جاذبہ قلب کو اس کی متعلقہ خوراک خلط سودا فراہم کرتے ہیں، جبکہ غدود ناقلہ دماغ و اعصاب کو اس کی خوراک خلط بلغم فراہم کرتے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک برتن ہے، فرض کریں ایک فلاسک بوتل ہے، اس میں آپ چائے رکھتے ہیں کہ چائے گرم رہے۔ اب چائے کا مزاج کچھ اور ہے اور جو فلاسک ہے جس میں چائے پڑی ہے اس کا مزاج کچھ اور ہے۔ یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک لوہے کا پیالہ ہے جس میں آپ دودھ پی رہے ہیں۔ دودھ کا مزاج اعصابی ہے لیکن لوہے کے پیالے کا مزاج عضلاتی ہے۔ اب کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیالے کا مزاج الگ ہو اور اس میں دودھ کا مزاج الگ ہو، یہ تو ایک ہی مزاج ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے۔ تیحال ایک غدود ہے جس میں قلب کی خوراک خلط سودا سٹور ہوتا ہے۔ خلط سودا کا مزاج کچھ اور ہے اور تیحال کا مزاج کچھ اور ہے۔ تیحال ایک غدود ہے لیکن خلط سودا جو ہے اس کا مزاج کچھ اور ہے اور وہ عضلات کی خوراک ہے۔ اسی طرح غدود ناقلہ جو ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہے، لیکن ان میں جو دماغ و اعصاب کی خوراک خلط بلغم موجود ہے اس کا مزاج کچھ اور ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جگر میں دو مختلف فعل ہوں، کہ وہ دماغ کو جب خوراک فراہم کرے تو اس کا مزاج کچھ اور ہو، اور جب دل کو خوراک فراہم کرے تو اس کا مزاج کچھ اور ہو۔ اللہ کے ولی دماغ کے خبر رساں اعصاب اور حکم رساں اعصاب کا فعل بھی تو ایک دوسرے سے یکسر الگ ہے۔ قلب کے ارادی اور غیر ارادی عضلات کا فعل بھی جو ہے وہ الگ ہے۔ اور اسی طرح ہم ایک اور مثال سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک گھر میں 10 افراد رہتے ہیں اور اس گھر میں
ایک خاتون خانہ ان 10 افراد کی مختلف خواہش کی، پسند کی غذا ایک ہی وقت میں ان کو تیار کر کے دے سکتی ہے۔ تو جب ایک خاتون ایک گھر میں رہتے ہوئے 10 مختلف افراد کو ان کی پسند کی خوراک دے سکتی ہے، تو پھر وہ رب جس نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین قوام پر پیدا فرمایا، اس کے لیے یہ کیسا مشکل ہے کہ وہ ایک ہی جگر میں دونوں فعل رکھ دے کہ قلب کو بھی وہ اس کی خوراک خلط سودا فراہم کرے اور دماغ کو اس کی خوراک خلط بلغم فراہم کرے۔ اس کو ایک اور نظر سے دیکھیں کہ جگر جو ہے یہ اعصاب اور عضلات کے درمیان میں واقع ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ انسانی جسم کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگر اور غدد اعصاب اور عضلات کے درمیان ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر و غدد چونکہ درمیان میں واقع ہیں، تو یہ ایک طرف غدود جاذبہ کے ذریعے قلب کو اس کی خوراک خلط سودا فراہم کرتے ہیں اور دوسری طرف دماغ کو اس کی خوراک خلط بلغم فراہم کرتے ہیں۔ جگر و غدود کے غدود جاذبہ یعنی تیحال میں قلب کی خوراک خلط سودا سٹور رہتی ہے اور غدود ناقلہ میں دماغ کی خوراک خلط بلغم سٹور رہتی ہے۔ یعنی جب جگر قلب کو خوراک فراہم کرتا ہے تو وہ اپنے غدود جاذبہ یعنی تیحال کے ذریعے قلب کو اس کی خوراک خلط سودا فراہم کرتا ہے اور اپنے غدود ناقلہ کے ذریعے اعصاب کو ان کی خوراک خلط بلغم فراہم کرتا ہے، اور جب جگر بحیثیت مجموعی خود خوراک لیتا ہے تو پھر اس میں غدود جاذبہ اور غدود ناقلہ کی تمیز نہیں رہتی، بلکہ جگر بحیثیت مجموعی خون سے اپنی خوراک خلط صفرا وصول کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو تیحال کا مزاج اور اس کے افعال کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی تسلی کرائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھچی، اپنے چینل طب کی دنیا مفرد اعضاء کے ساتھ۔